السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے 18ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے. سورہ مومنون یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سورے میں اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی کامیابی کن چیزوں میں ہے، ایک مومن ایک مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں باتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے.
یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا تذکرہ فرمایا ہے، قد افلح، فلاح پا گئے۔ تو حضرات مفسرین اکرام نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ عام طور پر اردو میں فلاح کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کامیابی سے کیا جاتا ہے، مگر فلاح کے اندر جو معنی ہیں، عربی لفظ جو فلاح ہے اور جو اس کی وسعت ہے، وہ کامیابی سے پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو فلاح کا ترجمہ کر سکے، جس کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ اس لیے حضرات مفسرین اکرام نے یوں فرمایا کہ فلاح کا ترجمہ اگر آسانی کے ساتھ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ قد افلح المؤمنون، مومن دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب وہ کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ تعالی اس سورے میں صاف صاف الفاظ میں چند چیزوں کا تذکرہ کیے کہ اگر یہ کریں گے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی کامیابی کی طرف اذان میں دعوت دی گئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور یہاں تک کہتے تو کافی تھا، لیکن اس کی وضاحت کی گئی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے فلاح، حی علی الفلاح۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جس چیز میں ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ دارین کی کامیابی، دونوں جہاں کی کامیابی جن چیزوں میں موجود ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اور ہر مسلمان بالغ مرد عورت کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہی ہے۔ یہ معاف نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن نماز کیسی ہو؟ نماز خشوع اور خضوع والی ہو، تب جا کر کے وہ نماز ہماری کامیابی کا اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا سبب بنے۔
کتابوں میں لکھا ہے نماز کی اہمیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اتنی زیادہ تھی. ویسے ہر صحابی کے اندر نماز کی اہمیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نماز کی اہمیت میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کے دور خلافت میں جتنے ملک فتح ہوئے ہیں، جتنا حصہ فتح ہوا، قیصر و کسرا فتح ہوا، اور حضرت علماء اکرام نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا حصہ فتح کیا تھا، اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 15 ملک اس میں آ جاتے ہیں. ان 15 ملکوں کو فتح کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہر ایک ملک کے، ہر ایک خطے کے گورنر کو خط لکھتے کہ ان علاقوں کی آپ حفاظت کریں، اس کو آپ ترقی دیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی چیز جو ان گورنروں کو جس چیز کی طرف متوجہ دلائی اور جس چیز کا حکم فرمایا اور جس چیز کی اہمیت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. جو شخص اس کی حفاظت کرے گا وہ اور کاموں کی بھی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کر دے گا وہ اور کاموں کو بھی ضائع کر دے گا. آپ دنیا میں دیکھیں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، سیاست کی لائن سے ہو یا قومی لائن سے ہو، ان کے نزدیک اپنے کام کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. نماز کا معاملہ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، نماز وہ تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. بعض مرتبہ دینی کام کرنے والوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. نماز ارے اس کی جماعت چھوڑنے میں تو کیا فرق ہے، بعد میں پڑھ لیں گے یا گھر میں پڑھ لیں گے. فرمایا دینی کاموں کی وجہ سے بھی نماز کو آگے اور پیچھے نہیں کیا جا سکتا. چاہے کہ دنیاوی کام کے لیے نماز کو آگے پیچھے کیا جائے. علماء نے لکھا ہے بدترین کام وہ ہے جس کی بنا پر نماز چھوٹ جائے. بدترین کام ہے وہ. ایک آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے اور اس دھن سے لگا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے. فرمایا بدترین کام ہے وہ، بہت برا کام ہے وہ. اس لیے میرا عزیزو، ایک تو نماز وقت پر پڑھنا ہے اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. حضرت علماء کرام نے خشوع اور خضوع کو کھول کر کے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسی نماز چاہتے ہیں، اللہ کو کیسی نماز چاہیے. خشوع اور خضوع والی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو حضرت علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں جو لفظ ہے خشوع اور خضوع، شین کے ساتھ اور ضاد کے ساتھ،
یہ جو خضوع ہے اس کے معنی آتے ہیں اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا. اب کیسے جھکائیں گے اللہ کے سامنے؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ ہر رکن کو، قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے اور جلسہ ہے اور قاعدہ ہے، یہ جو نماز کے ارکان ہیں، ان ارکان کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہی اپنے جسم کو جھکا دینا ہے. پورے آداب کے ساتھ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، جیسا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسے ہوتا تھا، رکوع کیسے ہوتا تھا، پھر قومہ کیسے ہوتا تھا، اور سجدہ کیسے ہوتا تھا، اور قاعدہ کیسے ہوتا تھا، اور جلسہ کیسے ہوتا تھا، یہ نماز کے ارکان کے نام ہیں. ورنہ میرا عزیزو، اگر ہم اپنی من مانی سے نماز پڑھیں گے، سنتوں کی رعایت کرے بغیر پڑھیں گے، آداب کی رعایت کرے بغیر پڑھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے چہرے پر مار دی جاتی ہے، جاؤ تمہاری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ ہو. ایک، اور پھر دوسرا یہ ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا ایک جو وزن ہے وہ سارا کا سارا ہمیں حاصل ہونا ہے. ورنہ حدیث میں ہے نماز پڑھنے کے بعد کسی کو نماز کا ثواب 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 20واں حصہ ملتا ہے، کسی کو، اس کو ایسا سمجھے کہ یہ کام کرنے کے بعد 1000 روپے ملتے ہیں. اب ان کے کام کو دیکھ کر کسی کو 100 روپے دیا جاتا ہے تو کسی کو 200 روپے دیے جاتے ہیں، اور کسی کا کام پسند آ جاتا ہے تو ان کو 1000 کے 1000 مل جاتے. فرمایا کہ نماز بعضوں کی ایسی ہو جاتی ہے صرف 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے. 100 روپے مل گئے بس 1000 میں. اور اللہ معاف فرمائے، بعضوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے چہرے پر مار دی جاتی ہے. تمہارے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمانوں میں تو کیا جاتی، تمہارے سر کے اوپر تمہاری نماز نہیں جا رہی ہے. اور پھر ہمارے مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ دنیا کی کامیابی کہاں سے ملے گی؟ جب دنیا کی کامیابی نہیں ملی تو پھر آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرا عزیزو، نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، پورے ہفتے پڑھنا ہے، ہر دن پڑھنا ہے. اب تک جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کو دور کرنا ہے اور ہر نماز اپنی زندگی میں اچھی سے اچھی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے خشوع اور خضوع جسے کہتے ہیں، معلوم کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بارگاہ الہی میں، اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، اور پھر اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. چنانچہ ہر رکن کو کیسے ادا کرنا ہے، یہاں تو ساری باتیں ہو نہیں سکتی. جمعہ کے خطبے میں تو وہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بتا دی جائے، لیکن اس کے لیے عملی مشق کی ضرورت پڑتی ہے. صرف کہنے سے عملی مشق نہیں ہو جاتی. اگر میں یہ کہوں
کہ تیرنے کے لیے، پانی میں سوئمنگ کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح ہاتھ مارنا ہے، اس طرح پاؤں مارنا ہے، اگر صرف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ جا کر کے سوئمنگ کرو، تو وہ یہ کہے گا کہ میں مشق نہیں کیا ہوں۔ عملی مشق کی ضرورت پڑتی ہے، عملی مشق نہ ہو تو سائیکل بھی ہم چلا نہیں سکتے، موٹر سائیکل بھی چلا نہیں سکتے، تو نماز کے لیے بھی عملی مشق کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے حضرت علماء کرام کو اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام شروع کیا، جو تحریک شروع کی، اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ عملی مشق کرائی جاتی ہے جماعتوں میں۔ تو میرا عزیزو، سب سے پہلی چیز نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے جتنی چیزیں ہیں اسے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ نماز سے پہلے کیا ہے؟ وضو ہے اور استنجا ہے۔ استنجے کو پورے آداب کے ساتھ بیت الخلا جانے اور آنے کی دعائیں پڑھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وضو سنت کے مطابق کریں گے، تو وہیں سے نماز کی تیاری کا اور نماز کے پڑھنے کا خیال آ جائے گا، اور آدمی تیار ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا، تو اطمینان کے ساتھ وضو کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیت کریں جو نماز پڑھنی ہے وہ، اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو دل میں ارادہ کر لے، زبان سے کہنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ جمعہ کے 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، ہنستے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر امام کے پیچھے ہے تو تابع اس امام کے، اتنا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ لیں ٹھیک ہے، موقع ہے کہہ لیں ٹھیک ہے، موقع نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے، اس نیت کے ساتھ آپ رکعت باندھیں۔ حضرت علماء کرام نے فرمایا رکعت باندھتے ہوئے جب ہمیں سیدھا کھڑا ہونا ہے تو بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں جیسے رکوع کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھتے تو اتنا جھک جاتے تھے رکعت بننے کے لیے، گویا زمین سے ان کا سر لگنے کے قریب ہو جاتا، اور کھڑے ہو کر کے جب رکعت باندھتے تو اتنا جھک جاتے تھے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا جھکنے کی ضرورت نہیں، رکعت باندھتے ہوئے سیدھے کھڑا ہونا ہے، اور سر کو بھی بہت زیادہ نہیں جھکا دینا ہے کہ اپنی ٹھڈی سینے کو لگ رہی ہو، نہیں، اپنا سر سیدھا رکھے اور پاؤں سیدھا رکھے قبلے کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ اپنی جو ہتھیلی ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ سیدھے جائیں اس طرح تو آپ کی ہتھیلی کعبۃ اللہ کی دیوار پر چپک جائے، اس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور انگلیاں نہ زیادہ کھولنا ہے نہ ایک دم بند کرنا ہے، اپنی حالت پر رکھے، اور کہاں تک اٹھانا ہے؟ کان کی لو تک، لوئی تک، لگانا ضروری نہیں ہے، وہاں تک اٹھائیں ہاتھ، اور اٹھا کر کے ناف کے تھوڑا نیچے باندھ لینا ہے۔ کس طرح؟ دائیں ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے یہاں حلقہ بنا کر کے، اسے کہتے ہیں پہنچے، اس کو پکڑ لیں گے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ انگلیاں کلائی پر رکھیں گے،
اور پھر یہ جو ہاتھ ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے، اس کو اندر رکھنا ہے اور اس طرح باندھ لینا ہے۔ یہ احناف کے نزدیک یہاں باندھنا ہے تو یہاں باندھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سنت کا نور اور سنت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہماری نماز خوشی اور خضوع والی بن جاتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور نظر کہاں رکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ہم قیام میں ہوں یا رکوع یا سجدے میں ہوں، رکوع اور سجدے میں تو عام طور پر لوگ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، کھجانے میں اور کپڑا سیدھا کرنے میں اور ٹوپی سیدھا کرنے میں۔ عام طور پر جب قیام ہوتا ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کالر درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹوپی درست کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نماز میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے کھڑے دونوں ہاتھوں سے ٹوپی سیدھا کر رہے ہیں تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ نماز میں نہیں ہے، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اپنے ہاتھوں کا 3 مرتبہ استعمال کرنا، ایک مرتبہ ٹوپی میں، ایک مرتبہ کالر میں، ایک مرتبہ پیچھے جبہ ہٹانے میں، تو بعض علماء فرماتے ہیں اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کا استعمال ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نماز ٹوٹ گئی تو نماز ادا نہیں ہوئی، اور پھر محنت برباد، گناہ ثابت۔ محنت کی آپ، وضو کیے، نماز کے لیے آئے، وقت نکال کر کے آئے، آپ کی نماز نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ محنت بھی بیکار اور گناہ کا گناہ ویسے ہی باقی۔ اس لیے میرا عزیزو، تفسیر تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے کوئی کتاب لے کر کے پڑھیں یا کسی عالم دین سے یا جو اچھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس جائیں، بیٹھیں، عملی مشق کریں۔ بہتر یہ ہے 3 دن ہر مہینہ جماعت میں نکل جائے، انشاءاللہ نماز کی عملی مشق ہو جائے۔ ہاں تو قیام ہو گیا آپ کا۔ پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں الفاظ کی درستگی کے ساتھ اور معنوں کو سمجھتے ہوئے، اب یہ دونوں چیزیں یا تو عالم دین ہوگا یا حافظ قرآن ہوگا تو وہ الفاظ کو صحیح درست کر کے پڑھے گا، اور عام طور پر عوام الناس جسے کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک بہت غلط پڑھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا اپنے قرآن کو درست کر کے کم از کم وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے جماعتوں میں 10 صورتوں کی مشق کرائی جاتی ہے، اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں 4 مہینے اور 40 دن لگ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ ان کا درست نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ 4 مہینے میں وہ کئی صورتیں یاد کر لیتے ہیں، 40 دن میں کئی صورتیں یاد کر لیتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جماعتوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ آپ مدرسے میں جا کر کے داخلہ لیں گے کیا؟ داخلہ تو آپ مدرسے میں، اور تعلیم بالغان کا ہر جگہ رواج نہیں ہوتا، اور لوگ اتنے مصروف ہیں، اللہ اکبر، پڑھنے کے لیے کہاں وقت ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، سورہ فاتحہ اور جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ نماز میں جیسے امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں، اور تراویح میں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، ایسے قرآن پڑھنا ہے، تب جا کر کے نماز درست ہوتی ہے۔ آپ نا امید نہ ہو،
ہماری پوری زندگی کی نمازیں پتہ نہیں کیا ہو گئی. فکر کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور کوشش کرتے 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 پوری زندگی کوشش کرتے ہوئے نماز پڑھنا ہے. اب آپ کا قیام ہو گیا، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں چھوٹ رہی ہوں گی. میں مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے. رکوع کریں آپ تو رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کھول کر کے گھٹنوں کو، گڑگا جسے کہتے ہیں، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور سیدھا رکھنا ہے پاؤں، اور کمر سیدھی ہو. اور پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ اطمینان کے ساتھ پڑھے. اور پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو فرمایا جیسے آپ قیام میں کھڑے ہوئے تھے سیدھا، ایسا رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھتے 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 سمع اللہ لمن حمدہ ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے اگر رکوع سے قوما میں نہیں آئے، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے گئے تو واجب آپ کا چھوٹ گیا، نماز آپ کی نہیں ہوتی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جتنا وقت رکوع کرتے تھے اتنا وقت قوما میں لگاتے تھے. قوما کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا. رکوع کے بعد سجدے کو جانے سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قوما کہتے ہیں، جس میں ہم ربنا لک الحمد کہہ دیتے ہیں. آپ اطمینان کے ساتھ قوما کہیں، ربنا لک الحمد کہیں. اور بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں ثابت ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی. قوما میں اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ رکوع سے اٹھ کر اتنی دیر کھڑے رہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں سجدہ کرنا. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے اپنی کمر کو نہ جھکائیں. جیسے آپ کھڑے ہوئے ایسے ہی سیدھے سیدھے پہلے گڑگے رکھیں، پھر اس کے بعد میں اوپر کا حصہ جھکائیں. سیدھا بیٹھنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رکھیں، ہتھیلی رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں. اور بعض لوگ سجدے میں پیچھے کے پاؤں زمین سے اٹھا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو شخص سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھا دیتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. زمین پر لگے ہوئے ہو، اور اگر آپ ہو سکے بلکہ سنت کے مطابق علماء نے فرمایا کہ پاؤں کے دونوں انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے دونوں انگلیوں کو دبا کر کے پاؤں کی سجدہ کرنا چاہیے. اور پھر اپنے دونوں کلائیاں اپنے بغل سے جدا رکھیں کھول کر کے. ایک چھوٹا سا بچہ اگر ہمارے اندر سے گزرنا چاہے تو گزر جائے. کھول کر کے سجدہ کرنا چاہیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. پھر اس میں سبحان ربی الاعلی کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کم از کم 3 مرتبہ. اور ہم زندگی بھر 3 ہی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. کبھی فرصت نہیں ملی 5 مرتبہ پڑھنے کی، 7 مرتبہ پڑھنے کی، 11 مرتبہ پڑھنے کی. کبھی پڑھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نفل میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. لمبی لمبی رکعتیں، رکوع لمبا، سجدہ لمبا. میں نے 2 جگہ اطمینان سے نماز پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا.
آپ یقین کریں، ایک حرم شریف میں، حرم شریف میں آپ دیکھیں اطمینان کے ساتھ قیام تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ رکوع بھی اطمینان کے ساتھ، قوما بھی اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ اطمینان کے ساتھ، اور سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ ہوتا ہے جلسہ، اس میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ حرم شریف میں آپ دیکھیں اطمینان کے ساتھ۔ اور دوسرا، میں نے مرکز نظام الدین میں نمازوں کو دیکھا تھا کہ اطمینان کے ساتھ، اگر آپ کہیں مرکز نظام الدین میں آپ نے کیا سیکھا تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں وہاں نماز سیکھ کر کے آیا، اطمینان کے ساتھ رکوع ہوتا تھا، سجدہ ہوتا تھا، اور قیام ہوتا تھا۔ تو یہ دو جگہ میں نے دیکھا کہ اطمینان کے ساتھ قوما اور جلسہ، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ، اور پہلے سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے وہ۔ اسی لیے کتابوں میں ان دونوں جگہوں پر دعائیں موجود ہیں، جیسے میں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضی، جتنا پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ۔ اور سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے، پہلے سجدے کے بعد وہاں بھی دعائیں، ہاں، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واسترنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے پڑھنے کی دعا سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کے اطمینان کے ساتھ جلسہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد تشہد میں آپ بیٹھیں گے، دوسری رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوگی۔ تو جب آپ تشہد میں بیٹھے اطمینان کے ساتھ تشہد پڑھیں، اور جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ انگلی کب اٹھانا ہے اور کتنا اٹھانا ہے اور کب چھوڑنا ہے، اور سلام پھیرنے کا طریقہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، اشہد اللہ پر پہنچے، لا پر، پہلے تو آپ کو یہ دونوں انگلیاں باندھ لینا ہے، اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لینا ہے، اور آپ یوں رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ تشہد میں اشہد اللہ پر پہنچیں گے، لا، تو اس وقت انگلی اٹھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر آپ کو چھوڑ دیں۔ اور کتنا اٹھانا ہے یہ بھی سنو، اپنی انگلی قبلے کی طرف ہو، آسمان کی طرف ہوگی۔ ہاں، میں بھی یہ غلطی کر رہا تھا بہت سالوں سے، بعد میں چل چل کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، جن کے حوالے سے میں پورا بیان آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی کتابیں میں نے پڑھا کہ انگلی اتنا اٹھائیں کہ قبلے کی طرف ہو جائے، بس آسمان کی طرف ہو نہیں، قبلے کی طرف اتنا اٹھانا ہے۔ اس کی مشق کریں انشاءاللہ، چند دنوں میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ یہ دونوں اس سے حلقہ بنا لیں، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے یہ دونوں انگلیاں بند کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھا کر کے الا اللہ پر چھوڑ، اور آخر تک ایسے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے، مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب درود شریف اور دعائے معصورہ آپ پڑھیں گے تو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سلام اتنا پھیرنا ہے کہ آپ کا یہ جو کلہ ہے، گال جسے کہتے ہیں، وہ پیچھے والوں کو نظر آ جائے، ایسے نہیں، تھوڑا سا سر ہلائے، ایسے نہیں، سر مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور درمیان میں رکنا نہیں ہے، اسے بھی یاد رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درمیان میں سر رکانا نہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح سر جھکا کر کے یوں لے جاتے اور پھر یوں لے آتے،
یہ طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے. مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ خشوع اور خضوع والی نماز ہم سیکھیں گے. اسی طرح ہم زندگی بھر پڑھنا ہے. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا پورا خیال اللہ کی طرف رکھیں. نماز پڑھتے وقت میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ خیال نہیں آ سکتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر نہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس خیال سے نماز پڑھے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس خیال کے ساتھ نماز پڑھے. اور ہاتھوں کا استعمال کھجانے کے لیے، ٹوپی درست کرنے کے لیے. اور بعض لوگ بہت تعجب ہوتا ہے کہ قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تحیات کے لیے تو پیچھے اپنے جھبا ہٹا کر کے بیٹھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، ہماری آئرن ٹوٹ جائے گی، بیٹھیں گے تو آئرن ٹوٹ جائے گی. اللہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اس لیے کپڑوں کی طرف دھیان نہ دے، پورا خیال اللہ کی طرف، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کو خشوع کہتے ہیں. اور یہ ساری زندگی مشق کرنا، اور اچھی نماز، اور اچھی نماز، اور اچھی نماز، اور اچھی نماز، زندگی بھر اچھی نماز کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے. اگر 2 رکعت بھی اللہ تعالیٰ کو خشوع والی نماز پسند آ گئی تو انشاءاللہ اس 2 رکعت سے اللہ تعالیٰ بے رفع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.